بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. فکر آخرت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ فکر آخرت تب پیدا ہوگی جب ہمیں موت کے بعد پیش آنے والی جتنی منازل ہیں، گھاٹیاں ہیں، ان سب پر ایسا یقین ہوگا جیسے دنیا کے نفع نقصان پر ہمیں یقین ہے، جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بارہا کا تجربہ کیا، مشاہدہ کیا، جن لوگوں کے ساتھ حالات پیش آئے ان سے ہماری ملاقاتیں ہوئیں، ان کو دیکھا، تو ہمیں دنیا کے معاملات میں کسی قسم کے شک شبے کا اور تردد کا وہم بھی نہیں ہوتا، بلکہ 100% یقین ہوتا. ایسا یقین جب آخرت کے بارے میں پیدا ہو جائے گا نا، تو پھر دلوں میں فکر پیدا ہو جائے گی، پھر زندگی میں تبدیلی آئے گی، پھر انقلاب آئے گا، پھر گناہوں کا چھوڑنا بھی آسان ہوگا، نیک اعمال کا اہتمام بھی آسان ہوگا. اور جب تک یہ یقین پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک معاملہ مشکل ہے، اور اس کا تجربہ ہم کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اپنے مسلمان معاشرے میں. اب یقین پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک نے بہت سارے طریقے قرآن پاک میں، چونکہ اللہ پاک انسان کو پیدا کرنے والے ہیں، اس کی فطرتی کمزوریوں سے واقف ہے کہ یہ کیسے اس کے دل میں بات اترے گی. تو ان طریقوں سے اللہ نے دل میں بات بٹھانے کی کوشش کی. اس میں سے 7-8 بیان ہو چکے ہیں، آخری طریقہ اب شروع ہوا ہے اور وہ ہے دلیل. دلیل کے ذریعے بھی اللہ پاک نے قیامت والا مضمون بیان فرما کر انسان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دلیل کے بغیر قائل نہیں ہوتی. اب دلیل بیان کرنے والا اللہ پاک ہے، جس نے سارے وکیل پیدا کیے، جج پیدا کیے، تو اس کی سمجھانے کا اور دلائل کا انداز کیا ہوگا. وہ دلائل بھی بے شمار اللہ نے دیے، ان میں سے صرف ایک دلیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی، اور وہ عرض یہ کیا تھا اب تک جہاں تک بات پہنچی ہے کہ اللہ کی بے شمار صفات ہیں. ان میں سے 2 بنیادی صفات پر اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ زور دیا ہے. ایک اپنے علم والی صفت کو بیان کیا ہے، اور دوسرا اپنی قدرت والی صفت کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے. اور ان دونوں کو بیان کر کے اللہ پاک یہ قیامت والا مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں. اصل یہ بیان کرنا ہے، لیکن پہلے آپ اللہ پاک کے علم والی جو صفت ہے اس کی وسعت کا ایک اندازہ کریں، پھر اللہ پاک کی قدرت والی جو صفت ہے اس کا ایک اندازہ کریں، اس کے بعد اگلی بات میں سمجھ آئے. اللہ پاک کی علم والی جو صفت ہے نا، اس کو یوں سمجھیں کہ ساری کائنات کا جو علم ہے نا وہ محدود ہے. سارے انسانوں کا علم مل جائے نا، تو ایک پیغمبر کو اللہ نے جتنا علم دیا ہوتا ہے، ایک پیغمبر کے علم کے مقابلے میں سارے انسانوں کا علم اتنا بھی نہیں ہوتا جتنا قطرہ ہوتا ہے سمندر کے مقابلے، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. پھر سارے نبیوں کے سردار تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سارے انبیاء کا علم بھی جمع کر لو، سارے انسانوں کا، فرشتوں کا، جنات کا علم بھی جمع کر لو، اور ہمارے آقا کے علم کے ساتھ جب اس کی نسبت کی جائے گی تو اتنی
نسبت بھی نہیں ہوگی جتنی قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں اور پچھلوں کے علوم اللہ نے کیا کیے عطا فرمائے۔ آپ کا علم ایک ایسا سمندر بے کنار ہے، ایسا بحر بے کنار ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں، شروع ہوتے اور بیان کرتے کرتے اسے تعلیم ہوئی، بلکہ میں ہی نہیں کہا، عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا ملفوظ اور ارشادات سنائے یہ حیران ہو جاتا ہے۔ انبیاء کو اللہ پاک نے کیسی چیز عطا فرمائی۔ آپ نے 1400 سال کے عرصے میں کتنا بولا ہوگا؟ 23 سال کی قلیل عرصے میں کتنا بولا ہوگا؟ 1400 سال سے اس کی شرح ہو، لائبریریاں آباد ہو گئی، کتب خانے آباد ہو گئے، لیکن وہ جو 23 سال کے عرصے میں آپ فرما کے گئے تھے نا، اس کی تشریح ختم نہیں ہو رہی۔ ہر آنے والا عالم اس کی نئی شرح کیا کرتا ہے، نیا نقطہ اس میں سے نکال کے کیا کرتا ہے۔ لیکن آپ کا علم بھی کیا ہے بھائی؟ محدود ہے۔ محدود کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ محدود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حد ایسی آتی ہے کہ آدمی کو اپنی عاجزی کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ یہ بات مجھے معلوم نہیں، اور اس کے کئی واقعات میں سنا چکا ہوں درس میں، جمعے کے بیان میں۔ ایک آدمی آیا، اس نے عرض کی اللہ کے پیغمبر زمین کا سب سے مبارک ٹکڑا کون سا ہے اور سب سے جو ہے نا بدترین ٹکڑا کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ علم اتنا اور آگے جواب کیا ہے؟ نفی۔ جبریل امین آئیں گے، میں ان سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ جبریل امین بھی کوئی معمولی فرشتہ نہیں، سارے فرشتوں کا سردار، سارے انبیاء کی طرف قاصد بن کے آنے والا۔ وہ آئے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا تو مجھے بھی معلوم نہیں۔ اب تو مشہور ہو گیا نا، تو پہلے جب نہیں مشہور ہوا تھا تو اس وقت تو میں پوچھ گیا تھا۔ پوچھنے گئے، واپس آئے جو آ کر کے اللہ کی پیغمبر آج آپ کی نے بھیجا تھا نا، آپ کی برکت سے مجھے اللہ کا اتنا قرب نصیب ہوا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا قرب نصیب نہیں ہوا تھا۔ آپ سے نے فرمایا کہ کتنا قرب نصیب ہوا کہ اللہ اور میرے درمیان عرض کیا کہ 70 نورانی حجاب حائل، 70,000 نورانی پردے پھر بھی کیا تھے؟ حائل تھے، اتنا قرب نصیب۔ اور اللہ پاک فرما رہے بہترین ٹکڑے مسجدیں ہیں اور بدترین ٹکڑے کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں محدود علم۔ جبریل امین انسانی شکل میں آئے، ایمان کا سوال کیا، اسلام کا سوال کیا، احسان کا سوال کیا، اب سارے سوالوں کا جواب دیتے رہے۔ وہ حدیث کی طرف بیان ہو چکی ہے۔ آخر میں پوچھتے ہیں متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جبریل قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے نا، وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، نہ تجھے پتہ نہ مجھے پتہ۔ پھر قیامت کی نشانیاں پوچھی تو قیامت کی نشانیاں آپ نے بتائی۔ تو آپ کا علم اور سارے انبیاء کا علم مل جائے، سارے انسانوں کا، فرشتوں کا، جنات کا علم بھی مل جائے، اللہ کے علم کے مقابلے میں بھائی اتنا بھی نہیں جتنا قطرہ ہوتا ہے سمندر کے مقابلے۔ سمندر بھی محدود ہے، قطرہ بھی کیا ہے؟ محدود ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں کشتی کے اوپر بیٹھ کر کے سفر کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ قرآن نے بیان کیا، کشتی میں سفر کرنے والا ایک چڑیا آئی اور کشتی کے تختے کے اوپر بیٹھ کر کے اس نے پانی پیا دریا کا اور اڑ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ سیکھنے گئے تھے تو خضر علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا موسیٰ تیرا علم اور میرا علم اور ہم دونوں کے علاوہ پوری کائنات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا یہ چڑیا کی چونچ والا قطرہ ہے اس باقی سمندر کے مقابلے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو بھائی اللہ کے علم کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ بندے کی جو ہے نا یہ ذہن ہے نا یہ موف ہو جاتا ہے جب بندہ اللہ کے علم کو سوچتا ہے۔
درخت پوری دنیا میں کتنے درخت ہوں گے؟ ایک باغ میں کتنے درخت ہیں؟ یہ ہمارے آس پاس کے جنگل کتنے درخت ہیں؟ پوری کائنات کے درختوں کا تصور کریں کہ پوری کائنات کے جنگلات، باغات، کھیت، سرسبز شاداب علاقے، ان سارے درختوں کے پتوں میں سے کوئی پتا ایسا نہیں جب کہ وہ گرتا ہے تو اس کا گرنا اللہ کو پتہ نہ ہو، بلکہ اس کے گرنے سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ فلاں درخت کا فلاں پتا فلاں وقت گرے گا۔ یہ قرآن میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ اور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ پتے کا جو گرنا ہے نا، یہ اس کی آخری حالت موت ہے۔ اللہ پاک بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب سے یہ پتا پیدا ہوا، پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک اس پتے کے اوپر جتنی مرتبہ حرکت آئی، سکون آیا، جتنے حالات آئے، خزاں آئی، بہار آئی، وہ سارے حالات کس کے علم میں ہے بھائی؟ اللہ کے علم میں ہے۔ یہاں تک کہ جب یہ گرتا ہے تو اس کے گرنے کا جو وقت ہے وہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، اور اللہ نے یہ ساری باتیں لوح محفوظ میں پہلے سے لکھ دی۔ اس کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، ہزاروں سال پہلے۔ سورہ ملک کی ایک آیت ہے، الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا۔ پیدا کرنا مشکل ہے یا جاننا مشکل ہے؟ تو جس نے پیدا کیا وہ جانتا نہیں ہے، وہ هو اللطیف الخبیر۔ اللہ کا جو علم ہے نا، اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ ایک جانور جو ہے، ایک جانور، اس کی پشت کے اوپر کتنے بال ہیں؟ اب قربانی کا موسم آ رہا ہے ماشاء اللہ، کہ قربانی کا جو دمبا ہوتا ہے، ایک دمبا، اس دمبے کی پشت کے اوپر اور پورے جسم کے اوپر کتنے بال ہیں؟ انسان شمار کر سکتے ہیں؟ انسانوں کے بس کی بات نہیں، کمپیوٹر کے بس کی بات نہیں۔ کہ اللہ پاک پوری کائنات میں پھر کتنے جانور ہیں، ان جانوروں کے جسموں پر کتنے بال ہیں، وہ سارے بال اللہ پاک کے سامنے ایسے ہیں جیسے ہمارے سامنے ہاتھ کی لکیریں۔ اور یہ بھی کوئی ویسے تک والی بات نہیں ہے کہ میں ویسے کہہ رہا ہوں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث شریف میں نہیں آتا کہ جب قربانی کرنے والا قربانی کرتا ہے تو اس کے ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کے اعمال نامے میں ایک نیکی کیا کی جاتی ہے بھائی؟ لکھی جاتی ہے۔ معلوم نہیں تو ویسی لکھی جاتی ہے۔ اب سوچیں پوری دنیا میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں، لاکھوں قربانیاں ہوتی ہیں، کروڑوں تک پہنچتی ہے ان کی تعداد، اور ان کے جسموں پر جتنے بال ہیں وہ سارے اللہ پاک کے علم میں ہیں، اور وہ سارے لکھ دیے جاتے ہیں اعمال نامے میں کہ اس کے اعمال نامے میں اتنی لکھی ہے نا کیا ہے۔ تو بھائی خلاصہ یہ ہوا کہ ساری کائنات کا علم کیا ہے، وہ جمع ہو کر کے بھی کیا ہے، محدود، اور اللہ پاک کا جو علم ہے وہ بالکل کیا ہے، غیر محدود۔ 5 چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان کا علم اللہ نے کسی پیغمبر کو بھی نہیں دیا، کسی فرشتے کو بھی اللہ پاک نے اس کا علم نہیں دیا۔ وہ سورہ لقمان کی آخری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تفسیر میں یہی بات ارشاد ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ وہ فرشتہ جس کے پھونک مارنے سے پوری کائنات کا نظام درم برم ہو کر قیامت قائم ہو جائے گی، اس فرشتے کو بھی نہیں پتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں عیش کی زندگی کیسے گزاروں۔ صورت حال یہ ہے کہ جب سے اللہ پاک نے مجھے پیدا کیا ہے اس وقت سے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا ہوا ہے کہ تم اپنا منہ سور کے ساتھ کیا کرو، لگا رہے ہو۔ اسرافیل علیہ السلام نے اپنا منہ سور کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے بھائی؟ لگایا ہوا ہے۔ سور سین کی شکل کا ایک ایسا آلہ ہے کہ یہ ساری کائنات اس کے دہانے میں، اتنا بڑا وہ آلہ، انہوں نے منہ سور کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور ایک پاؤں ان کا آگے ہے، ایک پاؤں ان کا کیا ہے، پیچھے ہے، جیسے بندہ رڑی حالت میں ہوتا ہے، تیار حالت،
اور ایسے عرش کی طرف ان کی نگاہ اٹھی ہوئی ہے کہ اشارہ ہو تو محسوس. حضور نے فرمایا میں اس حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو عیش کی زندگی میں کیسے گزار سکتا ہوں. تو جس فرشتے کے پھونک مارنے سے کائنات کے نظام نے درم برم ہونا، اس فرشتے بیچارے کو بھی پتہ نہیں. ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ قیامت چونکہ جمعے والے دن آئے گی نا، حالانکہ اس کی بڑی ابھی نشانیاں ہیں. امام مہدی نے آنا ہے، دجال نے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، بڑی بڑی نشانیاں. لیکن بس جو جانتا ہے وہ زیادہ ڈرتا ہے. ہر جمعے والے دن فرشتے کانپتے ہیں کہ کہیں آج ہی قیامت نہ قائم ہو جائے. فرشتوں کو بھی پتہ نہیں جن کی ذمہ ساری کائنات کا نظام. ان اللہ عنده علم الساعة. اس کے بعد فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. بارش کب آئے گی، کتنی آئے گی، کس علاقے میں آئے گی، کتنے قطرے ہوں گے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. میں موسمیات والے اندازہ لگاتے رہتے ہیں. یہ آلات کے ذریعے ایک تخمینہ ہوتا ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے، کبھی سچ نکلتا ہے کبھی جھوٹ نکلتا ہے. لیکن پوری کائنات میں بارش کس مقام پر کتنی آئے گی، کتنے قطرے آئیں گے اور کب آئے گی، یہ علم اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. تیسری چیز یہ ہے کہ پوری کائنات میں جتنی مادہ ہے، چاہے انسانوں کی ہوں، جنات کی ہوں، جانداروں کی، جو مادہ بھی ہے اس کے رحم میں کیا کچھ ہے، یہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. ایک آدھ کے بارے میں کوئی بزرگ بتلا دے، کوئی پیغمبر بتلا دے، پیغمبر بتلا دے تو معجزہ. کوئی بزرگ بتلا دے، بچہ پیدا ہوگا تو کرامت ہے اس کی، اور الٹرا ساؤنڈ کا بھی پتہ چل جائے تو یہ مشین کے ذریعے ہے. وہ ایک آدھ کے بارے میں ہوگا نا بھائی. بیک وقت پوری کائنات میں جتنی مادہ ہے، یہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ پاک. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. چوتھی چیز یہ ہے کہ کل کیا ہونا ہے، یہ کل کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. بڑے بڑے انسان منصوبے بناتا رہتا ہے اور کل دیکھنی نصیب ہی نہیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. آخری اور پانچویں چیز یہ فرمایا کہ کس کی موت کہاں آئے گی، اس کا علم بھی اللہ کے پاس. سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک مرتبہ ملک الموت آیا اور ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. اسے دیکھا، بار بار اس کو دیکھے. وہ جب چلے گئے تو بندہ پوچھتا ہے سلیمان علیہ السلام سے کہ یہ کون تھا؟ کہتے یہ تو ملک الموت تھا، میری ملاقات کے لیے. کہتے یہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اللہ خیر کرے. مجھے تو ڈر لگ گیا ہے. مجھے جو ہے تو آپ ہوا ان کتابیں تھی، ہوائی جہاز تو تھے نہیں. ہوا کو آپ حکم دیں مجھے فلاں جزیرے میں، وہ دور سمندر کے اندر ایک جزیرے وہاں پہنچا کے آئے. مجھے گھبراہٹ ہو گئی. وہاں پہنچا تو ملک الموت پہنچ گئی، جناب جان نکال لیا. پھر کسی موقع پر آئے تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کہتے میں دیکھ اس لیے رہا تھا کہ آج تک کبھی غلطی نہیں ہوئی، اللہ نے حکم دیا ہو اور پورا نہ ہوا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. اس بندے کی چند منٹ کے بعد جان نکالنے کا حکم ہے اور یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، بظاہر وہاں پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہاں کیسے پہنچے گا؟ تو اللہ یہاں پہنچاتا ہے. جس کی موت جان کی ہوتی ہے وہاں وہ. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ پانچ چیزیں تو قرآن میں ہے نا. جب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا ساری کائنات کا علم کیا ہے، محدود ہے. ان پانچ چیزوں کے بارے میں دنیا کے بڑے سے بڑے انسان سے بھی سوال ہوگا تو اس کو نہ کرنی پڑے گی. امام مالک سے ایک مجلس میں 40 مسئلے پوچھے گئے، 36 کے جواب میں انہوں نے فرمایا لا ادری. بھائی یہ جو پوچھ رہے ہیں تو مجھے پتہ ہی نہیں. 4 مسئلوں کا جواب دیا. تو یہ لا ادری جو کہتا ہے اس کا علم کیا ہے، محدود ہے. اللہ پاک کا علم کیا ہے، غیر محدود ہے. اس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی کنارہ نہیں. اللہ کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ یہ بات مجھے معلوم نہیں. اللہ پاک کی وسعت علم کا آج بیان ہوا. کل انشاءاللہ وسعت قدرت کا بیان کر کے پھر دلیل کو شروع کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو آخرت کا یقین نصیب فرمائے اور اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے نقصانات سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے لیے پورے دین میں چلنا آسان فرما، اے اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، صحت اور تندرستی نصیب فرما۔